کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والے حقیر سے قطرے سے لے کر ایک مکمل جیتے جاگتے اور احساس رکھنے والے انسان تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوتا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم بالکل یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم قدیم اسلامی حوالوں اور آج کی ماڈرن ایمبریولوجی یعنی علم الجنین کے ذریعے اس معجزاتی سفر کو سمجھیں گے، اور سچ پوچھئے تو یہ دیکھ کر واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ 1400 سال پرانی تحریروں اور آج کی جدید ترین سائنسی دریافتوں کے درمیان کتنا گہرا اور کتنا ٹھوس تعلق موجود ہے۔ تو چلیے سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سفر میں ہم جن اہم مراحل سے گزریں گے ان میں سب سے پہلے مائکروسکوپک آغاز، پھر خون کے لوتھڑے سے شکل بننے کا عمل، اس کے بعد ہڈیوں اور گوشت کی تشکیل، پھر روحانی بیداری یعنی روح پھونکے جانے کا مرحلہ، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ پیدا ہونے سے پہلے ایک بچے کی حسیات کیسے کام کرتی ہیں۔ پہلا حصہ، خوردبینی آغاز۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بالکل مائکروسکوپک لیول پر۔ یہ وہ پراسرار سا لمحہ ہے جہاں سے دراصل زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک بڑا ہی کمال کا لفظ ہے سلالہ۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا بہترین حصہ، اس کا نچوڑ یا جوہر۔ اب اگر ہم اسے سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو ماہرین بتاتے ہیں کہ لاکھوں انڈوں اور کروڑوں خوردبینی جرثوموں میں سے صرف اور صرف ایک ہی جوہر ایسا ہوتا ہے جو زندگی کی بنیاد بننے کے لیے چنا جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے کہ لاکھوں خلیوں کی اس دوڑ میں محض ایک مخصوص اور سب سے طاقتور خلیہ ہی کامیاب ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم حوالوں میں بالکل اسی کو سلالہ کہا گیا ہے۔ سلالہ کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اسے نطفہ کہتے ہیں۔ نطفے سے مراد ہے ایک معمولی سا مخلوط قطرہ۔ یہ قطرہ ماں کے رحم میں ایک انتہائی محفوظ اور مضبوط جگہ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت قیمتی امانت کسی انتہائی محفوظ تجوری میں رکھ دی گئی ہو۔ بس یہیں سے وہ حیران کن حیاتیاتی ٹائم لائن باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے جو آگے چل کر ایک مکمل انسان کا روپ لے گی۔ دوسرا حصہ، لوتھڑے سے وجود تک۔ اب ہم ذرا تیزی سے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں وہ خوردبینی قطرہ اب باقاعدہ ایک جسمانی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے کا نام ہے علقہ۔ علقہ کے عربی میں کئی معنی ہیں، جیسے جمع ہوا خون یا پھر جونک یعنی وہ کیڑا جو خون چوستا ہے۔ اب ذرا سائنس کی طرف آئیں تو وہ بتاتی ہے کہ تقریباً 15 دن کا ایمبریو جس کا سائز بمشکل 0.6 ملی میٹر ہوتا ہے، وہ بالکل ایک جونک کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ رحم مادر کی دیوار سے مضبوطی سے چپک جاتا ہے اور بالکل جونک کی طرح ماں کے خون سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اس کی ظاہری شکل دیکھی جائے تو وہ واقعی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے جیسی ہی لگتی ہے۔ علقہ کے فوراً بعد مضغہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مضغہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے دانتوں سے چبایا ہوا لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی۔ اب یہاں ایک کمال کی چیز دیکھیے، اس مرحلے میں ایمبریو کی پشت پر چھوٹے چھوٹے ابھار یا نشانات بنتے ہیں جنہیں میڈیکل کی زبان میں سومائٹس کہا جاتا ہے۔ اگر انہیں مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جائے تو یہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے چوئنگم کو چبا کر رکھ دیا ہو اور اس پر دانتوں کے واضح نشانات بن گئے ہوں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے جدید ماہرین کو بھی حیران کر دیا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے مشہور ماہر ڈاکٹر کیتھ مور اور ڈاکٹر مارشل جانسن جیسے لوگوں نے جب ان قدیم اصطلاحات کا آج کی خوردبینی سائنس کے ساتھ موازنہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کا بالکل واضح الفاظ میں ماننا ہے کہ 7ویں صدی میں بیان کیے گئے یہ مراحل آج کی جدید ترین ایمبریولوجی کی پیچیدہ معلومات سے 100% مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات یا اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی ٹھوس حقیقت ہے۔ تیسرا حصہ، ہڈیاں اور گوشت۔ تو گوشت کے ایک چبائے ہوئے لوتھڑے جیسی شکل بننے کے بعد اب باری آتی ہے باقاعدہ انسانی ڈھانچے کی تعمیر کی اور پھر ان ہڈیوں پر مسلز یعنی پٹھوں کے بننے کی۔ اب یہاں جو چیز واقعی دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم حوالوں میں ہڈیوں یعنی عظام کے بننے کا ذکر گوشت یعنی لحم سے پہلے آیا ہے، اور ذرا سوچیں آج کی جدید ترین ریسرچ بھی ہو بہو یہی ثابت کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق 42ویں دن تک انسانی ڈھانچہ یعنی ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 7ویں سے 8ویں ہفتے کے دوران گوشت اور پٹھے ان ہڈیوں کے گرد ایک غلاف کی طرح لپٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یہاں آ کر ایک بہت گہرا اور تھوڑا سا پراسرار سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جسمانی اعضاء تو بن رہے ہیں، ہڈیاں اور گوشت بھی تیار ہو گیا ہے، لیکن محض ایک جسم کا بن جانا ہی تو مکمل انسان ہونا نہیں ہے نا۔ وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جب خلیوں کے اس مجموعے کے اندر حقیقی زندگی اور ایک شعور کی شروعات ہوتی ہے؟
چوتھا حصہ روحانی بیداری۔ تو اب ہم خالص بائیولوجی کی دنیا سے نکل کر تھوڑا روحانی بیداری کی طرف چلتے ہیں۔ قدیم اسلامی احادیث، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بہت مشہور روایت کے مطابق تخلیق کے 120 دن مکمل ہونے پر ایک انتہائی غیر معمولی روحانی واقعہ پیش آتا ہے۔ چلیے ذرا اس ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے۔ پہلے 40 دن نطفہ، اگلے 40 دن علقہ اور پھر اس سے اگلے 40 دن مضغہ۔ ان پورے 120 دنوں کی تکمیل کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس بچے کے اندر باقاعدہ روح پھونکتا ہے، اور بس یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہ محض ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ محسوس کرنے اور حرکت کرنے کے قابل ایک جیتا جاگتا وجود بن جاتا ہے۔ اور روح پھونکنے کے اس حیرت انگیز عمل کے ساتھ ساتھ فرشتہ 4 انتہائی اہم چیزیں بھی اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ اس بچے کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کی مدت کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اس ایک لمحے سے رحم مادر میں موجود وہ بچہ ایک بالکل نئی اور مکمل مخلوق کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ 5واں حصہ، جنین کی حسیات یعنی بچے کے حواس۔ یہ سوچنا کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں موجود وہ ننھی سی جان بظاہر ایک اندھیرے اور تنہائی میں ہے، لیکن کیا وہ واقعی باہر کی دنیا سے بالکل بے خبر ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اب ذرا ہم اس بچے کی پراسرار، خاموش مگر انتہائی خوبصورت حسیاتی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ رحم مادر میں بچے کے سننے کی صلاحیت کیسے جاگتی ہے۔ ذرا غور کریں، 5ویں ہفتے میں ہی کان کے سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 12ویں ہفتے تک کان کی اندرونی ساخت مکمل ہو جاتی ہے۔ 16ویں ہفتے میں بچہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن، اس کے سانس لینے اور حتیٰ کہ ہاضمے کی آوازیں بھی سنتا ہے، اور پھر 23ویں ہفتے تک پہنچتے پہنچتے وہ بیرونی دنیا کی آوازیں بھی باقاعدہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ 35ویں ہفتے تک آتے آتے تو بچہ اپنے قریبی گھر والوں، خاص طور پر اپنے باپ کی آواز کو باقاعدہ پہچاننے لگتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر ماں کسی نفسیاتی دباؤ، غصے یا دکھ سے گزر رہی ہو تو اس کے یہ جذبات براہ راست بچے کی دھڑکن اور اس کی ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ معصوم جان بول تو نہیں سکتی، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہی ہوتی ہے اور ماں کے ہر احساس کو اپنے اندر جذب کر رہی ہوتی ہے۔ اور بالکل اسی لیے سائنسی اور مذہبی دونوں طرح کے لٹریچر میں پیدائش سے پہلے کی احتیاط اور دیکھ بھال پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بہت اونچی آواز والی میوزک ہو یا پھر خاندانی جھگڑے اور چیخنا چلانا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوا یا اینٹی بائیوٹکس کا استعمال تو بچے کی سماعت تک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہاں شوہر اور باقی گھر والوں کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کو ایک پرسکون اور محبت بھرا ماحول دیں تاکہ اس آنے والے بچے کی شخصیت ایک بہترین انداز میں پروان چڑھ سکے۔ تو اس سارے سفر اور تفصیلات کے بعد ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کی بنیاد دراصل اس کی پہلی سانس سے بہت بہت پہلے ہی رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں، وہ باہر کی آوازیں، ہمارے رویے اور ارد گرد کے ماحول کو پوری شدت سے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ہم سب کے لیے رک کر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس اندیکھی جان کے استقبال کے لیے کیسا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ کیا وہ ماحول واقعی سکون اور محبت کا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔